المتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان. جو انسان کے مسلمان کے سر کا تاج ہے اس نے اپنا تاج خود ہی اتار دیا تو غلام نہ بنے گا تو کیا بنے گا؟ بولو. یہ ہمارا تاج ہے سر کا اور ہم نے اپنے تاج کو خود ہی اتار دیا. اس میں بھی کہیں ضرورت پڑی تو ایک دوسرے سے مانگنا پڑنا ہے. رومال ہے تیرے پاس؟ رومال ہو تو وہ دے دے یار, کام تو چلے گا. افسوس کرو اپنے اوپر, تم کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہو. آج تمہارا تاج تمہارے پاس محفوظ نہ رہا. آج دو ہی جگہ تو آدمی ٹوپی لگاتا ہے. ایک کرسی پڑی ہو ہے تو آدمی سمجھتا ہے یہاں جلسہ ہے اس مارے لگائے بیٹھا. ایک میت کہیں دروازے پڑی تو سمجھے یہاں موتا ہو گیا کوئی. اب تو کہیں ہے اسی رات میں, اور جا کر دیکھ لو ان میں سے کچھ تو ہیں جو مان گئے ہیں, کچھ کے یہاں اس وقت جو شب معراج کی مبارک رات ہے جس میں اللہ کی رحمتوں اور برکت کا نزول ہوتا ہے وہاں ڈانس پارٹیاں چل رہی ہوں گی, ڈھول بج رہے ہوں گے. اس رات میں, ایسی مبارک رات میں, کیسی رات, اللہ اکبر. وہ مبارک رات جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا. پاکی ہے اسے جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. پھر مسجد اقصی کی اللہ تبارک و تعالی تعریف فرما رہا ہے. مسجد اقصی کیا ہے؟ الذی بارکنا حولہ, اس کے گردا گرد برکتیں ہیں. ہم نے اس کے گردا گرد برکتیں رکھی ہیں. اور کیوں لے گیا اپنے بندے کو آج کی رات اللہ تبارک و تعالی؟ تو خود فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا, تاکہ ہم اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں. اللہ تعالیٰ اپنی عظیم نشانیاں دکھانے کے لیے آج کی رات اپنے محبوب کو لے گیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے کم وقت میں بیت المقدس تک گئے اور وہاں سے ساتوں آسمان عرش اور لامکاں ہو کر واپس بھی آ گئے. اور حال کیا تھا کہ زنجیر بولتی رہی اور در بولتا رہا. زنجیر بولتی رہی اور در بولتا رہا. لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا. لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا. آئے گئے سر عرش مصطفیٰ بار بار. آئے گئے سر عرش مصطفیٰ بار بار. سدرہ پہ جبرائیل کا پر بولتا رہا. سدرہ پہ جبرائیل کا پر بولتا رہا. کہتے اتنے کم وقت میں کیسے ہو گیا؟ لیکن یہ نہیں دیکھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ محبوب خود نہیں گئے بلکہ اللہ لے گئے. جب لے جانے والا پروردگار عالم ہو. دیکھیں ایک اسپیڈ جو ہے آج تک کسی نے بھی رفتار کی کوئی قید نہیں بیان کی ہے کہ رفتار کی قید یہ ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. کوئی سائنس والے نے بھی قید نہیں لگائی ہے کہ بس اتنی رفتار تک کوئی چیز چل سکتی ہے, اس سے زیادہ نہیں چل سکتی. رفتار ہے جتنی چاہے چل جائے. یہ تو
جو چیز چل رہی ہے اس کی صلاحیت پر ہے کہ اس میں کتنی صلاحیت ہے، اور جو چلا رہا ہے اس کی صلاحیت پر ہے، اس کی طاقت پر ہے کہ چلانے والا کتنا طاقتور ہے۔ اب انجن ہے، انجن کے پیچھے آپ ریل کے انجن میں آپ پیچھے لے کر پہاڑوں کو باندھو، پہاڑوں میں سب لائن سے لگا دو زنجیر، انجن سے کھینچو اور کہو بہت تیز لے جا رہا ہے، مانو گے آپ؟ اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انجن میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے جو پہاڑوں کو کھینچ کے لے جائے۔ مولانا کیسی بات کر رہے ہو؟ آپ نے انکار کیوں کرا؟ اس وجہ سے کہ آپ جانتے ہو کہ انجن اتنا طاقتور نہیں ہے جو پہاڑوں کو کھینچ کر لے جائے۔ ہم نے کہا اچھا تو چلو چھوڑو۔ ریل کے ڈبے تھے، ریل کے ڈبوں کو ایک بیل کھینچ کر لیے جا رہا تھا بہت تیز اسپیڈ سے، 100 کی اسپیڈ سے۔ کہا مولانا پاگل ہو گئے ہو؟ ریل کے ڈبوں میں تو صلاحیت ہے لیکن بیل میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ 100 کی اسپیڈ سے کھینچ کے لے جائے۔ اور ادھر انجن میں تو طاقت تھی لیکن پتھروں میں طاقت نہیں تھی وہ اتنی تیز چل لے۔ تو پتہ یہ چلا جو چیز چل رہی ہے اس میں بھی صلاحیت ہونا ضروری ہے اور جو چلا رہا ہے اس میں بھی طاقت ہونا ضروری ہے، تبھی آدمی انکار نہیں کرے گا۔ یہاں دیکھو چلانے والا پروردگار ہے اور چلنے والے محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ کی طاقت کا بھی جو کہے کوئی جواب نہیں، اور محمد مصطفیٰ کی صلاحیت کا بھی کوئی جواب نہیں۔ پھر کیسے کہہ سکتا ہے کوئی کہ نہیں جا سکتے؟ اللہ اکبر، میرے نبی کی وہ شان ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب معراج کو تشریف لے گئے تو ام ہانی کے گھر تشریف فرمائے۔ ایک بات یہاں اور آتی ہے کہ آپ ویسے اپنے ازواجہ مطہرات کے یہاں آرام فرما ہوتے تھے، آج معراج کی شب میں ام ہانی کے گھر کیوں؟ اپنی چچا زاد بہن کے گھر کیوں؟ ویسے تو اپنی بیویوں کے گھر میں رہا کرتے تھے، آج ایسا کیا ہو گیا کہ حضرت ام ہانی کے یہاں ہیں؟ تو جانتے ہیں علماء فرماتے ہیں اس میں بھی نکتہ ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی ازواجہ مطہرات کے یہاں ہوتے تو جبریل امین آتے تو اجازت لے کر آنا پڑتا، بغیر اجازت جبریل امین داخل نہیں ہوتے تھے گھر میں ازواجہ مطہرات کے، جب تک کہ اجازت نہیں لے لیتے، اور اجازت لیتے تو اللہ کے رسول کے آرام میں خلل پڑ جاتا۔ یہاں معاملہ تو دوسرا تھا، ام ہانی کے گھر جاؤ آرام سے سو، حضرت جبریل امین اندر تشریف لے آئے، آرام میں خلل بھی نہیں پڑنا۔ آ گئے، آ کر کھڑے ہوئے، دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آرام فرما۔ اللہ کے رسول جب ام ہانی کے یہاں سو رہے تھے، آرام کر رہے تھے، آدھی رات کا وقت گزر چکا تھا، جو عقل جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما، عرب کے مہمان تیل تھے، بہار ہیں شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، ملک فلک اپنی اپنی لے میں، یہ گر انادل کا بولتے تھے، وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھوئیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے۔ خدا ہی دے سبز جانے پرغم، دکھائیں کیوں کر تمہیں وہ عالم۔ کیسے دکھائیں اس وقت کا عالم؟ خدا ہی دے سبز جانے پرغم، دکھائیں کیوں کر تمہیں وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہ بنا رہے تھے۔ اور فرماتے ہیں جب دولہ بنایا جاتا ہے تو نہلایا جاتا ہے، غسل کرایا جا رہا تھا، فرماتے ہیں جب دولہے کو نہلا دیتے تو تھوڑا بہت دھوبن بھی بچ جاتا، پانی بچتا نہیں آخر، بچا جو ان کے تلووں کا دھوبن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، بچا جو ان کے تلووں کا دھوبن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن،
اور جنہوں نے پائی دولہا کی اترن وہ پھول گلزار نور تھے۔ جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہوتے تو کچھ اترن ہم بھی لے لیتے۔ جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اللہ ہو گیا۔ اور ایک بات اور سنتے چلو، اپنے نبی کی شان ذرا ملاحظہ کرو۔ جب موسیٰ علیہ السلام و تسلیم نے تمنا کیا ہے پروردگار عالم میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ لن ترانی، تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے، تم ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ ادھر منع کیا اور ادھر جبریل امین کو بھیجا اور کہا جاؤ میرے محبوب سے کہہ دو کہ رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تبارک اللہ شان تیری، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی۔ کہیں وہ ذوق لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں وہ ذوق، کہیں وہ جذب لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے جو چاہے عطا کر دے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ سے چلتے ہیں براق پر سوار ہو کر، وہاں سے جو ہے آپ بیت المقدس پہنچتے ہیں، وہاں تمام نبیوں کو 2 رکعت نماز پڑھاتے ہیں۔ جب 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت اس کی منظر کر رہے ہیں کہ بیت المقدس میں آخر یہ نماز کیوں پڑھائی گئی؟ فرماتے ہیں کہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سے بیاں ہو معنی اول آخر ہے، دست بستہ وہ پیچھے حاضر، جو سب راہی پہلے آئے ہیں، حضرت نور آئے ہیں، حضرت خلیل اللہ پہلے آئے ہیں، حضرت یوشع پہلے آئے ہیں، حضرت الیاس پہلے آئے ہیں، حضرت ادریس پہلے آئے ہیں۔ تو پہلے آنے کی وجہ سے ان کا مرتبہ بلند ہو گیا ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ میرا نبی سب سے آخر میں تشریف لایا ہے۔ آج بیت المقدس میں دیکھ لو، جو پہلے آئے تھے وہ سب میرے نبی کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، اور میرے نبی جو ہے وہ سب کی امامت فرماتے ہیں۔ تمام نبی پیچھے ہیں اور اللہ کے رسول کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آسمانوں کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے آسمان پر پہنچے، دوسرے آسمان پر پہنچے، تیسرے پر پہنچے، چوتھے پر پہنچے، 5ویں پر پہنچے، 6ٹھے پر پہنچے۔ اس طریقے سے تو آپ نے دیکھا کہ دوزخ میں عذاب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہونے والا تھا امتیوں پر، وہ آپ کو پہلے سے ہی دکھا دیا۔ کوئی یہ سوال کرے کہ ارے یہ سب تو بعد میں ہوگا، اللہ قادر ہے جو سب کچھ ہونے دیکھا کہ فرشتے بہت بڑی بڑی چٹانوں سے کسی کے سر کچل رہے ہیں کسی قوم کے، اور پھر ان کے سر واپس کچلے، کتنی تکلیف ہوگی، لیکن وہاں بار بار کچلے جا رہے ہیں، اللہ جانے کب تک کچلے جائیں گے، بار بار سر واپس آ رہے ہیں۔ پوچھا ہے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتے۔ ذرا آپ توجہ کریں، آج ہمارے قوم اس میں کتنے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، سبق حاصل کریں۔ جبریل امین نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں سے جی چراتے تھے۔ اسی میں جو ہے آپ نے ایک ایسی قوم کو دیکھا جس کے پیٹ بہت بڑے بڑے ہیں، بہت بڑے بڑے پیٹ ہیں، ان میں جو ہے سانپ اور بچھو ٹہل رہے ہیں، وہ اٹھنا چاہتے ہیں لیکن گر پڑتے ہیں۔ کہا ہے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ سودخوار ہیں، سود کھانے والے، سود کھاتے تھے، دنیا میں حرام کھایا، آج اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے پیٹوں کو اتنا بڑا کر دیا ہے جہنم میں، جس میں جہنم کے سانپ اور بچھو پڑے ہوئے ہیں، اور اٹھنا چاہتے ہیں لیکن اٹھ نہیں پاتے۔ مسلمان بھائیوں میں کتنی ہو گئی جن کی جو ہے جن کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ کہا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ واعظین ہیں جو اپنی تقریروں سے فتنہ پھیلایا کرتے تھے۔ فتنہ پھیلانے والے نہیں ہیں جو تقریر کے مالک و مختار نہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ کہتے ہیں نبی کو کسی چیز کا علم نہیں، نادان۔
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے کہا چلنے کی اب میری طاقت نہیں، اگر ذرا آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کہا اچھا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، کوئی حاجت ہو تو بتا دو۔ جبریل سے کیا کہا؟ کوئی حاجت ہو تو بتا دو۔ اللہ کا جبریل آتے ہو علیہ السلام تھے اور آتی تھی علیہ السلام والتسلیم حاجت تو بتا دو۔ ہاں حاجت ہے تو کیسی؟ آپ جا تو رہے ہیں، اللہ سے یہ اجازت لے آئیں کہ جب آپ کی امت پل صراط پر گزر رہی ہو تو جبرائیل کو جو ہے پر بچھانے کی اجازت مل جائے۔ وہ پل جو پرواز سے زیادہ تیزدار ہے آپ کو پر جو ہے بچھانے کی اجازت ملی، لیکن اب زمین کی محبت تھی کہ انہوں نے ہمارے لیے پر بچھانے کی جو ہے بات جو ہے کہی ہے، لیکن اے اللہ کے رسول ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ پل سے اتارو، راہ گزر کو خبر نہ ہو، اور جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو۔ یہ ان کی محبت تھی، انہوں نے پر بچھانے کی اجازت لے لی ہے، لیکن اے اللہ کے رسول ہمارے لیے کافی ہے، جبرائیل پر بچھائیں تو ان کے پر کو بھی پتہ نہ چلے کہ امت محمدی کب گزر گئی، پیسے گزار دے۔ اللہ اکبر، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے۔ اپنے نبی کی شان ملاحظہ کرو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا۔ یہاں صورت سے جسمانی صورت مراد نہیں ہے، اس کے اللہ و رسول ہی مانا جانے، ٹھیک ہے؟ یہ بات یا دھیان رکھیں، کہیں آپ سوچو کہ اللہ کی کوئی صورت ہے، اللہ صورت سے پاک ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ہمیں اللہ کے رسول نے بتایا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا، اس نے اپنا ید قدرت میرے دونوں کچھ جان لیا، جو کچھ زمینوں میں بھی ہے کہ جو وہ تو کہیں گے، وہ تو کہیں گے ہی، وہ حلالی نہیں ہے، ان کا نکاح ہی نہیں ہوتا، حلالی کہاں سے ہوں گے؟ تت کا نکاح نہیں ہوتا آپس میں، یاد رکھو، ان کا نکاح آپس میں ہو جاتا ہے، عیسائیوں کا عیسائیوں سے ہو جائے گا، ہندو کا ہندو سے ہو جائے گا، لیکن جو مرتد ہے، جو اسلام سے کوئی کفری کلمہ کہہ کے جب کہیں نہیں ہوگا تو کیا ہوں گے بچے؟ تو سب کرم ہے کہ ہم اور آپ تو حلالی ہیں، تو ہم حلالیوں کو ان سے کیا مطلب؟ لیکن کیوں مطلب رکھتے ہو؟ بولو مطلب کیوں رکھتے ہو؟ آپ کیوں کھڑے ہو کر ان سے گفتگو کرتے ہو؟ آپ کے دل میں کیسا ایمان ہے؟ آپ کہو کہ نہیں وہ تو گالی نہیں دیتے، کیونکہ آپ کے سامنے دیں گے تو آپ ان کا منہ نہیں توڑ دو گے، آپ کے سامنے دیتے، لیکن جس اشرف علی تھانوی نے، جس قاسم نانوتوی نے، جس خلیل احمد امبیڈکری نے گالیاں دی ہیں، وہ ان کو اپنا مولوی، اپنا پیشوا مانتے ہیں، اور اس کے باوجود تم ان کے ساتھ مل رہے ہو، اٹھ رہے ہو۔ آج ہمارے جو ہے دین سے دور، جنہوں نے صرف دنیاوی تعلیم حاصل کی، دین کی تعلیم بالکل حاصل نہیں کی، ایسے ماسٹر، ایسے ڈاکٹر دین کی تعلیم بالکل نہیں حاصل کی، صرف دنیا کی تعلیم حاصل، کہتے ہیں ارے یہ مولویوں کی باتیں ہیں، کہاں جھگڑے میں پڑھتے ہو، سب صحیح ہے، سب صحیح ہے، یاد رکھو۔ آج اور یہی ڈاکٹر، یہی مولوی اور بہت لوگ پیسے کے نشے میں چور، انہی کی اگر پڑوسی خود لاتے ہیں، تو نے میرے باپ کو کہا کیسے؟ باپ کو گالی دے چاہے ماں کو گالی دے، بیٹھے رہو، یہ ہو گئی ذرا ذرا سی نالی کے پیچھے لڑ رہے ہو، اور جب رسول پاک کو کوئی گالی دے رہا ہے تو کہہ رہا یاد رکھو سب صحیح ہیں، ان کا جنازہ نکل چکا، ایک صحیح ہے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ 72 غلط ہیں، ایک صحیح ہے، اور تو کہہ رہا ہے سب صحیح ہے، تو بول کس مقابلے میں بول رہا ہے؟ تو مولانا عرفان کے مقابلے میں نہیں بلکہ رسول پاک کے مقابلے میں بول رہا ہے۔ رسول نے فرمایا 72 غلط، ایک صحیح، تو کہہ رہا ہے سب صحیح، تو کس سے مقابلہ کیا؟ نبی سے۔
اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسلمان بھائیوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کرو۔ یاد رکھو ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ مر جاؤ گے، قبر میں اگر کام آئیں گی تو رسول پاک آئیں گے۔ یہ دنیا دار، یہ دنیا کے ڈاکٹر ماسٹر، یہ دولت مند کوئی کام آنے والا نہیں ہے۔ یہ دنیا میں تو تمہارے کام آ سکتے ہیں، تمہیں ایک دو وقت کی روٹی تو کھلا سکتے ہیں، تمہیں ایک دو وقت کا کپڑا تو پہنا سکتے ہیں، لیکن قبر میں جب منکر نکیر سامنے آئیں گے تو ان میں سے کوئی نہیں ہے جو تمہیں بچانے آئے گا۔ تو اپنی آخرت کی فکر کرو اور ایسے صلح کلیوں سے پوری طرح اپنے آپ کو دور رکھو جو کہہ رہے ہیں کہ سب صحیح ہیں اور سب کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جناب مفتی ذوالفقار صاحب تشریف فرما ہے۔ بس آخری بات پہ آپ جو ہے اپنی بات ختم کر کے جانا چاہتا ہوں۔ اے میرے بھائیوں، آج کی اس شب معراج میں یہ وعدہ کر کے جانا کہ اللہ کے رسول کے عظمت کے خاطر ہم سب کچھ کر گزریں گے۔ آج جو ہے ابھی مفتی ذوالفقار صاحب نے تقریر کی ناموس رسالت کے اوپر اور کہا کہ آپ ناموس رسالت پر پہرا دو، لیکن سنو ہم ناموس رسالت پر پہرا کیسے دیں گے؟ جو ہے ہمارے اندر گانے کی جو ہے برائی موجود ہے، ڈانس پارٹی کی برائی موجود ہے۔ آج ہماری باراتوں میں دیکھو تو ہماری ماں ہمارے سامنے کھڑے ہو کر ناچ رہی ہے، ہماری بہن ہمارے سامنے کھڑی ہو کر ناچ رہی ہے، ہماری جو ہے چچی ہمارے سامنے کھڑی ہو کر ناچ رہی ہے، ہم کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ آج جو ہے 6-7 سال کا بچہ اس سامنے کی ماں ناچ رہی ہے، اس کے سامنے اس کی بہن ناچ رہی ہے، بتاؤ وہ کون ناچ رہی ہے؟ یہ اچھا کام ہے۔ بہن ناچ رہی ہے، یہ اچھا کام ہے۔ پھوپھی ناچ رہی ہے، یہ اچھا کام ہے۔ آج تم اپنی باراتوں میں اپنی بہن بیٹیوں کو نچا رہے ہو، وہ بچے جو یہ سب دیکھ کر پروان چل پا رہے ہیں، بتاؤ کیا وہ دین اسلام، کون سا دین اسلام لے کر وہ جو ہے پرورش پائیں گے؟ کیا ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ ہم ناموس رسالت پر پہرا دینا ہے؟ نہیں، انہیں تو یہی سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں بھی ایسے ناچنا ہے جیسے ہماری اماں ناچی تھی، ہمیں بھی ایسے ناچنا ہے جیسے ہماری کہ پھل ہے، پھل دینا ہے۔ آج ہندوستان کی سرزمین پر تمہارے دین کی جا رہی ہے اور ہم برداشت کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہماری دعاؤں میں اثر پیدا نہیں رہا، وجہ کیا ہے کہ ہمارے اندر کمیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اسی ہندوستان کی سرزمین پر بابر بادشاہ ہوا کرتا تھا، جب ہندوستان کی سرزمین پر یہ مغل آیا تو ہندوستان میں فتح غائب ہوتا چلا گیا۔ تیسری بابر، اللہ اکبر، اور یہی بابر ایک بار جو ہے جب لڑائی لڑ رہا تب جو ہے بظاہر ہلتا ہوا نظر آ رہا ہے، فوراً اپنے تمام سپاہیوں کو جمع کرتا ہے، جمع کرنے کے بعد کہتا ہے اے سپاہیوں یہ جائزہ لیا جائے۔ جب جائزہ لیا گیا تو جو سپاہی تھے انہوں نے سونے اور چاندی کی پلیٹوں میں کھانا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت بابر نے کہا اے میرے سپاہیوں یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ سونے اور چاندی کی پلیٹوں میں کھانا یہ ہرگز جائز نہیں ہے، شریعت ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، سنت رسول پر عمل کرو تبھی کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ تمام سپاہیوں نے توبہ کی تھی۔ اس کے بعد جو حملہ کیا تھا تو کثرت پیدا نہیں ہے، اس کی وجہ ہمارے اعمال ہے۔ آج ہم اپنے اعمال درست کر لیں، آج ہم اپنے باراتوں کا ماحول سدھار لیں، آج ہم ڈی جے ڈھول تاشا باجا بند کر دیں، آج اپنی عورتوں کو پردے میں کر دیں۔ لیکن افسوس ہمارے علماء صاحب ہیں سمجھا رہے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ تمہارے یہاں کل بارات ہے، ڈھول تاشا مت کرنا، تم منڈے میں ڈی جے مت بجانا، یہ جو ہے فلاں جو ہے مولانا توصیف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ سمجھا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ ڈھول بھی لا رہے ہو، آپ باجا بھی لا رہے ہو۔ آخر کیا کرنا پڑ رہا ہے؟ آپ کے ہال میں پہنچ کر جا کر سمجھانا پڑ رہا ہے، آپ کو وہاں جا کر روکنا پڑ رہا ہے۔ کیا آپ جو ہے آپ کی غیرت جو ہے مر چکی ہے، آپ کی غیرت ایمانی ختم ہو چکی ہے؟ کیا آپ کو جو ہے غیرت، آپ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں معراج شریف کی رات ہے، عہد کرو جو آج سے جو ہے ایسی تمام باراتوں کا بائیکاٹ کرے گا انشاءاللہ۔ بائیکاٹ کرنے کا مطلب سمجھاؤں؟ جب آپ کے یہاں کوئی دعوت دینے کے لیے آئے، دیکھیں آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے، معراج النبی کی محفل ہے، جب کوئی آپ کے یہاں دعوت دینے آئے تو آپ پوچھنا بھائی یہ بتاؤ رسم سے لے کر تاشا باجے تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ ہے تو کہو بھائی ہم نہیں آ پائیں گے، معافی چاہتے ہیں، ہم نہیں آ پائیں گے، ہمیں اللہ اور رسول کو منہ دکھانا ہے۔
یہ تو باہر شریعت میں مسئلہ موجود ہے کہ جب جا تو کسی کا بھی جانا جائز نہیں. حضرت بیٹھے ہوئے تو عوام کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اس جگہ جائے. پہلے سے معلوم ہو تو آپ معلوم کریں، اور معلوم کرنے کے بعد پوچھے کھڑے ہو کر کھانا نہیں ہے کہ ہے، کہا صاحب ہم نہیں آتے. آپ شریعت کے میں کام کریں تو ہمیں بلائیں. نہ ہم کھڑے ہو کر کھانے میں آئیں گے، نہ ڈھول تاشا بجائیں گے تو آئیں گے. اور پردے کا انتظام کیجیے، ہر ہال میں ایک پردہ لگوائیے، اس میں اس طرف عورتیں بیٹھ کر کھائیں، ادھر مرد. تبھی جو ہے کامیابی وہ ملے گی، تبھی ہم ناموس رسالت پر جو ہے کچھ کام کر پائیں گے. ورنہ میرے بھائیوں اس ہندوستان کی سرزمین پر ایسے ہی گھٹ گھٹ کر مر جاؤ گے اور کچھ نہیں. کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.